أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکاف کی آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 70 تک 10 آیتیں آپ کے سامنے اس وقت میں نے تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے متکبر قوموں کی سزا اللہ نے بیان فرمائی کہ جن لوگوں نے حق کو قبول کرنے سے تکبر کیا اور حق کو مٹانے کے لیے باطل کی طاقتیں لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی کشمکش کو ایک وقت تک جاری رکھنے کا موقع دیا، اور جب وہ میعاد مقرر ہوگی جو اللہ نے باطل قوتوں کو مہلت دینے کی مقرر کی ہے، تو مقررہ میعاد کے بعد اللہ نے باطل پرستوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اسی ضمن میں باغ والے کا بھی قصہ گزرا ہے کہ اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا، لیکن اس نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور اور تکبر کا مظاہرہ کیا اور کفر اور شرک کے کلمات کہے، تو نتیجتاً اس کا باغ ختم کر دیا گیا اور وہ ہاتھ ملتے رہ گیا۔ اسی طرح پچھلی آیات میں ابلیس کا بھی ذکر ہوا کہ غرور و تکبر کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی دربار رحمت سے دور کر دیا گیا۔ تو یہ پچھلی آیات کا حاصل تھا۔ اسی طرح آج ایک اور واقعے کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی نسبت ان واقعات سے بھی ہے اور اصحاب کہف کے واقعے سے بھی ہے۔ ان واقعے سے تو اس طرح ہے کہ اللہ کو کسی کا بھی غرور و تکبر پسند نہیں۔ اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سے تھوڑی سی لغزش ہوگی۔ اللہ کے نبی تو پاک اور معصوم ہوتے ہیں، پر معمولی سی لغزش ہوگی جس سے بظاہر غرور ظاہر ہو رہا ہے، بظاہر حقیقت میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتلاء اور آزمائش میں ڈال دیا، اور اس آزمائش میں پڑھ کر انہوں نے ایک طویل سفر کیا، جیسے کہ بھی اس پہ آ رہا ہے۔ اور دوسرا تعلق اس کا اصحاب کہف سے ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں قرآن حکیم میں پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم اللہ کی قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے ہیں؟ بلکہ یعنی
اسی طرح کے اور بھی عجائبات ہیں، جن میں سے موسیٰ اور حضر علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی عجائبات میں سے ہے۔ اس طرح یعنی دنیا میں اور بھی کئی عجوبے گزرے ہیں، تو صرف اصحاب کہف کا واقعہ ہی عجیب نہیں، اور بھی عجائبات ہیں۔ تو ان عجائبات میں سے موسیٰ اور حضر علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ بہرحال اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں جماعت میں کھڑے ہوئے اور آپ تعلیم اور تلقین فرما رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کا انداز بیان کتنا اچھا ہوگا، کتنا تو کسی صاحب نے مجمع میں سے اٹھ کر کہا کہ موسیٰ، آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ یہ بات واقعے کے خلاف نہیں، کیونکہ اپنے وقت میں اللہ کا نبی ہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو صاحب کتاب اور عظیم المرتبت نبی ہیں، یقیناً ان کے دور میں ان کے ہوتے ہوئے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی کہ میرے اتنے بڑے نبی کی زبان سے یہ نکلے کہ مجھ سے بڑا عالم نہیں۔ تو اس سے بظاہر جو چیز سامنے آئی، یہی ان کی یعنی ابتلاء اور آزمائش اور امتحان کا ذریعہ بنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی ابتلاء میں ڈال دیا اور وہی کی کہ موسیٰ آپ سے زیادہ عالم بھی ایک ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تواضع دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رسول اور نبی تو میں ہوں، یا اللہ مجھ سے بڑا کون ہے؟ انہوں نے بڑی تواضع اور عاجزی سے کہا کہ یا اللہ اگر ایسا کوئی آدمی ہے کہ مجھ سے زیادہ اس کے پاس علم ہے تو مجھے اسے ملائیے۔ فرمایا کہ اے اللہ فَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَىٰ لُقِيِّهِ، اس سے ملاقات کا کیا رستہ ہے، کیسے ملاقات کر سکوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا طریقہ بتا کہ یوں ملاقات کرو۔ تو پھر ایک طویل اور لمبا سفر موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا اس بندے سے ملنے کے لیے۔ ایک واقعہ اور مشہور تو یہی ہے، پر ایک واقعہ امام بیضاوی رحمہ اللہ جو بڑے مفسر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پوچھا کہ یا اللہ آپ کے بندوں میں سب سے محبوب بندہ آپ کا کون ہے؟ ای العباد احب الیک، بندوں میں سب سے زیادہ پیارا اور محبوب کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یذکرنی ولا ینسانی، موسیٰ جو مجھے یاد کرتا ہے مجھے بھولتا نہیں ہے وہی مجھے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ من اقضى عبادک، یا ایو عباد اقضى، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ مبنی بر انصاف فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ ٹھیک فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یقضی ولا یکتب الہویٰ، موسیٰ جو فیصلہ کرتا ہے اور خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اپنی مرضی اور اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہیں کرتا، یعنی عدل و انصاف سے فیصلہ کرتا ہے، رشوت وغیرہ لے کر دباؤ کے تحت یا ناجائز سفارش پر فیصلہ نہیں کرتا بلکہ انصاف پر کرتا ہے، تو وہ بندہ سب سے زیادہ انصاف والا ہے جو خواہشات کو چھوڑ کر فیصلہ کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور سوال بھی کیا جی، تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ سوال کیا ہے کہ کون سا آپ کا بندہ زیادہ بڑا عالم ہے؟ ایو العباد عالم عندک، تو اللہ تعالیٰ فرمایا وہ جو اپنے علم کے ساتھ دوسرے علم کو ملاتا ہے
اور اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے. یعنی اس کے پاس بھی علم ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کسی اور کے پاس علم ہے تو وہ اس سے بھی جا کر فیض حاصل کرتا ہے، اور دو اپنے علم کو اس کے علم کو ملا کر اس سے استفادہ کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسا ہے جس کے پاس میرے علاوہ اور بھی علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت خضر کا پتہ بتایا. تو ان دونوں باتوں میں سے ایک بات، یا تو واعظ اور تقریر میں کسی نے سوال کیا تھا تو آپ نے کہا میں زیادہ عالم ہوں، تو اس لغزش پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر سے ملنے کے لیے کہا، یا خود آپ نے دعا کی کہ آپ کا زیادہ عالم کون ہے، زیادہ فیصلہ کرنے والا کون ہے، زیادہ محبوب کون ہے. جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان سے ملنے کا کیا راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس سامان سفر کے طور پر ایک مچھلی بھون کر تھیلے میں رکھ لیں، اور پھر چلتے چلیں اور جب وہ مچھلی آپ سے گم ہو جائے تو میرا وہ بندہ جس کے پاس آپ کے علاوہ علم ہے، آپ کے علم کے علاوہ علم ہے، آپ کو وہ بندہ وہاں مل جائے گا. تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو یہ کہ مچھلی تل کر رکھی اپنے پاس، اور سفر کا آغاز کرنے سے پہلے ایک رفیق سفر کا ساتھی بھی آپ نے تلاش کیا. اس کا ذکر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا. فتح عربی میں نوجوان کو کہتے ہیں، فتح مذکر کے لیے ہے اور فتات مؤنث کے لیے ہے. تو یہاں اس نوجوان کا نام ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری تاریخی روایات سے معلوم ہے کہ اس نوجوان کا نام تھا یوشع بن نون، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے، اور اللہ نے ان کی زندگی میں ان کو نبی بھی بنایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے نائب اور جانشین بنے، اور بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو لے کر پھر انہوں نے فلسطین پر جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ابراہیم بن یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے یوشع بن نون. تو فتح سے مراد یہی ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے اس بات کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ سفر میں کسی نوجوان کو بطور خادم کے رکھنا چاہیے، تاکہ جو بوڑھا آدمی ہے تو سفر میں نوجوان اس کی اچھی خدمت کر سکتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو ساتھ لیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کیا کہا؟ لا ابرح، اے نوجوان ساتھی میں ٹلوں گا نہیں، اس بات سے نہیں ٹلوں گا، اس بات سے نہیں ہٹوں گا، یعنی یہ بات کر کے چھوڑوں گا، چاہے اس کے لیے کتنا ہی بڑا سفر کیوں نہ طے کرنا پڑے اور اس کے لیے کتنی ہی مشقتوں سے نہ گزرنا پڑے. تو لا ابرح، میں نہیں ٹلوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے سنگم پر، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہی جگہ بتائی تھی اس بندے سے ملنے کی کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں، اور یہ کہ جہاں آپ کی مچھلی گم ہو جائے گی، یہ بھی ہے. اومضی حقبہ، یا میں چلتا رہوں گا برسہا برس، جب تک اس جگہ تک نہیں پہنچوں گا، اس بندے سے ملاقات نہیں ہوگی، تو میں برسہا برس تک یہ سفر کرتا رہوں گا. حقب جو ہے نا، حقبہ کی جمع ہے، اور حقبہ کہتے ہیں طویل عرصے کو، لمبے عرصے کو. اور بعض روایات میں کہ 80 سال کا ایک حقبہ ہوتا ہے، 80 سال کا ایک حقبہ ہوتا ہے. سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ جو ہیں وہ جہنم میں احقابہ، کئی حقبہ رہیں گے، کئی حقبہ.
برسہا برس لامحدود زندگی ان کو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ او امضی حقبا، یا میں برسہا برس تک چلتا رہوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر رحلہ علمیہ تھا، یعنی علم کی تلاش میں سفر۔ رحلہ علمیہ یعنی علمی سفر، یعنی کوئی معاشی، کوئی نوکری، کوئی سیاحت کا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ علم کی طلب کا سفر تھا۔ اور علم کی طلب میں سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بہت بڑے نیک کاموں میں سے ایک کام ہے کہ آدمی علم، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھائے اور سفر کرے۔ فرمایا من سلک طریقا یطلب فی العلم الا سلک اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم کی تلاش میں سفر کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت کے رستے پہ چلاتا ہے، یعنی وہ جیسے کہ جنت کے رستے پہ جا رہا ہے۔ اس لیے ایک اور روایت میں فرمایا کہ اگر وہ اسی رستے میں مر جاتا ہے، گھر سے نکلا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، فرض کریں گھر سے نکلا تھا، یہ قرآن مجید کی تفسیر سیکھنے کے لیے آیا اور رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، تو فرمایا کہ یہ فی سبیل اللہ ہے، اس کی یہ موت فی سبیل اللہ ہے، شہید جیسی موت ہے جی۔ تو بہرحال اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحۃ رضا لطالب العلم، جب طالب العلم چلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر پھیلاتے ہیں، اس کے اس سفر پر راضی رضا اور خوشنودی کی وجہ سے کہ اتنا مقدس سفر ہے کہ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال علمی سفر جو ہے یہ بہت بڑا قیمتی سفر ہے۔ ہمارے اسلاف نے تحصیل علم کے لیے ہزاروں میل کے سفر کیے ہیں، یعنی 40 ہزار میل کا سفر اس دور میں جب سفر کے یہ سہولتیں میسر نہیں تھیں جو آج ہمیں ہیں، بلکہ سفر کے لیے کیا تھا؟ اونٹ تھا، گدھے تھے، گھوڑے تھے، بس یا پھر پیدل سفر ہوتا تھا۔ تو اس دور میں ہزاروں سفر انہوں نے طلب علم کے لیے کیے اور اتنے خلوص سے کیے کہ کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دو سفر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایسے ہیں کہ ایک صحابی مدینہ منورہ سے شام گیا، پتہ نہیں کیسے گئے ہوں گے، کتنے دنوں کے بعد پہنچے ہوں گے، صحراؤں میں جی سفر کرتے کرتے، تو وہاں صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے پتہ چلا تھا کہ وہاں ایک صحابی ہیں اور ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کے لیے مدینہ سے وہاں تک کا سفر کیا۔ یہ نہیں کہ وہ حدیث کسی اور کو معلوم نہیں تھی، مدینہ میں بھی کئی لوگوں کو معلوم تھی، لیکن اس صحابی نے ڈائریکٹ حضور علیہ السلام سے سنی تھی اور ان لوگوں نے پھر صحابی سے سنی تھی، تو اس نے ڈائریکٹ اس صحابی سے سننے کے لیے سفر کیا۔ اس کو کہتے ہیں سند عالی حدیث، یعنی محدثین کی زبان، یعنی اس سے سند جو ہے نا بلند ہو جاتی ہے، بیچ میں راوی کم ہو جاتے ہیں، تو سند کو عالی کرنے کے لیے لمبا سفر کیا۔ کہتے جب سفر کرتے 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 وہاں پہنچے تو ان کے دروازے پہ پہنچے تو دروازے پہ دستک دی، تو یہ بھی صحابی تھے لیکن انہوں نے ڈائریکٹ سنی نہیں تھی حضور سے، تو انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی، آؤ، ان کا جی آپ پہلے مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے حضور سے سنی ہے۔ بعد انہوں نے سنائی، سنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ بیٹھیے، بڑا دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، کچھ آرام کیجئے، کچھ کھانا کھائیے۔ انہوں نے کہا نہیں، نہ تو یہاں آرام کروں گا پھر واپس رستے میں کروں گا، نہ یہاں کھانا کھانا ہے، رستے میں کہیں کھا لوں گا تاکہ میرا ثواب ضائع نہ ہو۔ آپ کے گھر کھانا کھا لیا، آپ کے گھر آرام کر لیا تو میری اس سفر کی جو نیک نیت کی اور خلوص ہے نا، اس میں یہ فائدہ بھی پڑ جائے گا
اور میں اس سفر میں کسی قسم کا فائدہ نہیں ڈالنا چاہتا، محض اللہ کے لیے مدینہ سے یہاں تک ایک حدیث سفر کرنے کے لیے، نہ بیٹھے نہ کھانا کھایا، اٹھ کے چل دیے. سمجھے؟ تو دیکھیے کتنی مشقتیں اٹھائی. ان حضرات کے ان اسفار کی مشقتوں کی برکت سے آج بھی ہے ہمارے پاس. آج تو ساری دنیا ایک گھر ہے اور چند گھنٹوں میں آپ مشرق سے مغرب پر آتے جاتے ہیں. لیکن جب یہ سواریاں نہیں تھیں اور صحرائی سفر ہوتے تھے، سفر تو وہ ہوتے تھے. تو ائمہ حدیث امام بخاری، امام احمد بن حنبل، امام ابن حمام اور امام عبد الرزاق اور کتنے ائمہ کرام ہیں جنہوں نے طویل ترین سفر کیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 1600-1700 اساتذہ سے حدیث حاصل کی. ایک ایک حدیث کے بعد فلاں جگہ محدث ہے وہاں پہنچ جاتے، فلاں جگہ محدث ہے وہاں پہنچ جاتے. ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے ایک ایک استاد کے پاس. یعنی اس زمانے میں جتنے بھی آباد اور متمدن شہر تھے، ہر شہر میں یہ حضرات پہنچے، کیونکہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی محدث تھا. جی اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، 4000 اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا. 4000، اور ہر استاد ان کا بڑا وقت کا نامی گرامی، اسی لحاظ سے ان کے شاگرد بھی تھے. اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو میزبان رسول تھے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد پہلے نبی کریم علیہ السلام جن کے گھر میں ٹھہرے اور ان کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا، ابو ایوب انصاری. ان کے بارے میں ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ ایک حدیث اس کے راوی صحابی مصر میں ہیں. وہ تو شام گئے تھے نا، اور وہ حدیث یہاں بھی مل سکتی تھی لیکن وہی سند عالی کی وجہ سے تو مصر میں ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ سواری کا انتظام کیا. کیا سواری تھی بھیا؟ اونٹ لیا ہوگا یا گدھا گھوڑا ہوگا. تو مصر گئے مدینہ منورہ سے اور جا کر ان سے ڈائریکٹ سنی اور سیدھے واپس مدینہ آ گئے، اور کوئی مقصد نہیں تھا. اور وہ حدیث کیا تھی؟ واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی، کہ اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. یہ کتنی عظیم الشان حدیث ہے. اگر کوئی اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا واحد رستہ یہ ہے کہ وہ کسی بندے کی مدد کرے. جب وہ کسی بندے کی مدد کرے گا تو خود اللہ اس کی مدد کریں گے. مگر اس حقیقت کو آج کون سمجھتا ہے؟ تو نفس نفسی کا حال ہے، دوسرے کی مدد کون کرتا ہے؟ پر اللہ کی مدد حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے، محدثین اور مفسرین نے بڑے لمبے سفر کیے علم حاصل کرنے کے لیے، اور یہ بڑا مقدس سفر ہوتا ہے. اس رستے میں مر جانا شہادت کی موت ہے. تو اس لیے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں تو برسہا برس بھی چلتا رہوں گا، اور جب تک ان سے ملوں گا نہیں، ان سے علم نہیں حاصل کروں گا تو میں چلوں گا نہیں. تو یہ دونوں چل پڑے رفیق سفر. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ کہ مجمع البحرین سے کیا مراد ہے، دو دریاؤں کا سنگم کون سا مراد ہے، اس کی تفصیل نہ تو یہاں ہے اور نہ کسی حدیث میں ہے کہ وہ کون سے دو دریا تھے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطلوب تھا وہ شہر. تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ دریائے فارس اور دریائے روم ہیں، لیکن ان کے درمیان ان کا تو سنگم ہے ہی نہیں. بیچ میں بہت بڑا ایریا ہے، پورا اسرائیل سے لے کر کویت تک سارا خشک کا ایریا ہے فارس اور اس کے درمیان. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. بعض کہتے ہیں کہ بحر قلزم اور دریائے اردن کا سنگم ہے، یعنی دریائے اردن بحر قلزم میں گرتا ہے، تو وہاں جب دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ ہے. بعض صورت کوئی جگہ بھی ہے جی جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں. تو چل پڑے. فلما بلغ مجمع بینہما، جب دونوں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے نوجوان ساتھی
مجمع بینہما، دو دریاؤں کے سنگم پہ پہنچ گئے، جو اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی تھی وہاں پہنچ گئے۔ تو کیا ہوا؟ نسیا حوتہما، دونوں اپنی مچھلی بھول گئے وہیں۔ یعنی ہوا یہ کہ چلتے 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 جب وہاں دو دریاؤں کے سنگم پہ پہنچے تو آرام کے لیے دونوں رک گئے۔ تو یوشع علیہ السلام بیٹھے رہے، موسیٰ علیہ السلام سو گئے، یا بعض کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے کہیں دور چلے گئے اور یہ بیٹھ گئے۔ تو بیٹھے بیٹھے اچانک انہوں نے دیکھا کہ وہ تلی ہوئی مچھلی جو ہے نا وہ تھیلے میں پھڑکنے لگی، اس میں زندگی پیدا ہوگی، اور پھڑکتے ہوئے اس کا منہ کھولا اور اسے دریا میں چھلانگ لگا دی، دریا میں چھلانگ لگا دی، اور دریا میں بھی ایسی چھلانگ لگا دی کہ فاتخذ السبیل فی البحر سربا، اس نے دریا میں ایک ٹنل بنا دیا۔ ویسے تو پانی مل جاتا ہے، کوئی چیز ڈالو تو مل جاتا ہے، لیکن نہیں، مچھلی نے جب اس میں گیا تو باقاعدہ اس میں ٹنل بن گیا اور پانی اپنے آپ سے رک گیا اور وہ جا رہی ہے۔ تو یہ ایک عجیب ماجرا تھا، وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ اصل میں تو مچھلی کا زندہ ہو جانا، بھنی ہوئی مچھلی کا زندہ ہونا اللہ کی قدرت میں سے ہے جی، اور یہ اس نشانی میں سے بھی تھی کہ جہاں مچھلی گم ہو جائے گی وہیں وہ بندہ ہوگا، اور ہوگا بھی وہ مجمع البحر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہری سبب مچھلی کے زندہ ہونے کا کیا ہوا؟ ظاہری سبب تو اس پر کوئی قرآن اور حدیث کی دلیل نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام سفیان ثوری کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ میں آب حیات کا چشمہ تھا، آب حیات کا، تو سنگم میں آب حیات کا مطلب زندگی کا پانی، یعنی جس کو پینے کے بعد آدمی ہمیشہ پھر زندہ رہتا ہے۔ تو یہ کسی کو تو معلوم نہیں ہے، پر کہتے ہیں وہاں تھا اصل میں۔ تو اسی کے چھینٹے پڑ گئے تھے کہیں مچھلی پر آب حیات کے، تو وہ سبب بن گیا اس کی زندگی کا۔ بہرحال یہ امام کا قول ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، امام بخاری نقل کیا ہے، پر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا قرآن نہیں کہ کیوں کیسے ہوئی۔ اسی کے بارے میں وہ مشہور شعر ہے کہ حضرت حضر جن سے ملنے گئے ہیں، کہتے ہیں ان کو یہ چشمہ معلوم تھا اور انہوں نے اس کا پانی پیا تو اللہ نے ان کو حیات جاویدانی عطا فرما دی۔ اور حضرت حضر اس زمانے میں کہتے ہیں ذوالقرنین کے وزیر تھے، تو ان کا زمانہ حضرت حضر کا کون سا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب کا زمانہ، یہ بہت پہلے کے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب کا زمانہ ان کا، اور یہ بھی صاحب شریعت نبی تھے، لیکن ان کی ڈیوٹی میں کچھ تکوینی امور بھی تھے۔ تو اپنے وہ فرائض انجام دینے کے بعد پھر یہ تکوینی امور جو ہے نا، یعنی دنیا کے بناؤ بگاڑ کے جو کچھ کام ہیں جو عام طور پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے لیتے ہیں، لیکن حضرت حضر کی ڈیوٹی میں بھی وہ تھے۔ یہی وہ اضافی علم تھا جس کو دیکھنے اور سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا سب سے بڑا علم تھا، ان کے پاس صرف تکوینی امور کا علم تھا۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ ان کا وزیر تھے، اور جو سفر کیے ذوالقرنین نے تو اس میں یہ بھی تھے، تو ان کو کہتے ہیں یہ چشمہ معلوم تھا، انہوں نے پانی پی لیا اور ذوالقرنین کو پتہ نہیں چلا۔ تو اس پر ایک شعر ہے کہ اس کو بھی ذہن سے اتر گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ قسمت کی بات ہے کہ ذوالقرنین اس پانی تک رسائی حاصل نہ کر سکا، اور حضرت یہ شعر ہے تہی دستان قسمت را چے سودج را برے کامل، یعنی جن کی قسمت خالی ہے، قسمت میں ایک بات نہیں ہے، تو اس کو اگر راہ برے کامل بھی مل جائے نا تو کیا ہوگا، اس کو اگر کامل رہنما بھی مل جائے تو کیا ہوگا کہ خزرز آب حیوان تشر میں عارت سکندر را، کہ دیکھو چشمہ آب حیوان سے
سکندر کو وہ پیاسے ہی لے کر آ گیا اور خود پیا ہے، اس لیے کہ اس کی قسمت میں نہیں تھا، ان کی قسمت میں تھا۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ قرآن مجید یا کسی حدیث میں حضور کا قول نہیں ہے، البتہ امام سفیان ثوری کا قول ہے، چلیے جو بھی تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کا دور میں نے کہا کہ کون سا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے بعد پر ان کے قریب کا دور تھا، اور یہی دور سلطان ذوالقرنین کا بھی تھا، جن کا قصہ اس کے بعد آنے والا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کے وزیر تھے، ٹھیک ہے نا، حضرت عیسیٰ حضرت خضر علیہ السلام۔ تو خضر یہ لفظ دو طرح پڑھا جاتا ہے، خضر اور خضر دونوں پڑھے جاتے ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ اس کا معنی ہے سرسبز و شاداب، عربی میں خضر کس کو کہتے ہیں؟ سرسبز و شاداب۔ تو یہ ان کا نام نہیں ہے، نام ان کا ہے بلیا، اور ابو العباس ان کی کنیت ہے، اور خضر ان کا لقب ہے، خضر، اور لقب سے یہ مشہور ہے، نام سے مشہور نہیں ہے جی۔ تو یہ حضرت سام جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی اولاد میں سے ہیں حضرت خضر۔ پھر ان کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اگر کسی چٹیل اور ریت پر بھی بیٹھتے تھے نا تو جب اٹھتے تھے تو نیچے سرسبز ہو جاتی تھی جگہ، جہاں بیٹھتے تھے سبزہ ہو جاتا تھا، تو اس لیے ان کا لقب خضر ہوا۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ یہ جس جگہ میں نماز پڑھتے تھے تو چاروں طرف سبزہ ہو جاتا تھا، یا جہاں بیٹھتے تو سبز ہو جاتا تھا، یا جہاں نماز پڑھتے تھے تو سرسبز ہو جاتے، اس لیے ان کا نام ہے خضر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی تھے، اگرچہ بعض حضرت کہتے ہیں کہ نہیں صرف ولی تھے، لیکن یہ جمہور کا قول یہ کہ یہ نبی تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قصہ ان کے ساتھ ہوا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نیند سے اٹھے یا قضاء حاجت سے واپس آئے تو انہوں نے کہا چلو بھائی، کیا کہا؟ چلو۔ اب وہ بھول گئے، مچھلی بھول گئے، کیونکہ وہ منظر موسیٰ یا تو دونوں کے نسیات دونوں بھول گئے، لیکن در حقیقت دونوں نہیں بھولے، یوشا بھول گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام تو یا سوئے تھے یا باہر تھے، واپس آئے تو کہا چلو۔ انہوں نے منظر دیکھا تھا لیکن یہ بھول گئے۔ فلما جاوزا، جب دونوں نکل گئے اس مقام سے آگے، نکل گئے۔ اب کتنے نکل گئے تو یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن امام بخاری وغیرہ فرماتے ہیں کہ بقیہ دن پورا جتنا تھا اور اگلی رات بھی، یہ پورا دن اور اگلی رات بھی اس جگہ سے آگے گئے، اور یہاں سے وہاں تک کتنا اللہ بہتر جانتے ہیں کتنا سفر تھا، پر آگے یعنی آدھا دن ایک رات۔ جب صبح ہوئی نا تو قال لفتاو آتنا غدانا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا میاں ناشتہ لاؤ، وہ تھیلے میں جو ناشتہ لاؤ۔ کیوں؟ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم اپنے سفر میں تھک گئے ہیں۔ تو کہتے اس سے پہلے جتنا لمبا سفر کیا تھا تھکاوٹ بالکل محسوس نہیں ہوئی تھی، اب تھک گئے، اور ابھی بھوک بھی لگی، پہلے بھوک بھی نہیں لگی، پتہ نہیں کتنا سفر کیا تھا انہوں نے۔ تو میاں ہمارا یعنی وہ ناشتہ لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ اس میں صاحب روشن ضمیر ایک ہیں بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر تھا موسیٰ علیہ السلام کا مدین سے کوئی طور، مدین سے جب مصر آ رہے تھے تو رستے میں کوئی طور کا جنا آگ لینے کے لیے، اور وہاں آگ نہیں تھی، اللہ سے ملاقات ہوئی، کہ ایک وہ سفر تھا، کہتے اس سفر میں تو آپ نہ تھکے نہ بھوک لگی، اور ایک سفر حضر سے ملنے کا ہے، ایک موقع پہ جا کے بھوک بھی لگی تھک بھی گئے، کہتے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی قرآن کی حدیث کی بات نہیں کرتا، ایک بندے کی بات ہے، اللہ کے نیک بندے کی۔ کہتے وہ سفر تھا خالق کی طرف، یہ سفر تھا مخلوق کی طرف۔ تو جو خالق کی طرف سفر تھا نہ تھکے نہ بھوک لگی، جو مخلوق حضرت کی طرف سفر ہوا ایک موقع پہ تھک بھی گئے بھوک بھی لگی، اگرچہ لمبا سفر کیا۔ اچھا
جب انہوں نے کھانا مانگا نا، اب ان کو یاد آیا کہ ہو کھانا تو وہاں رہ گیا ہم سے. قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة، تو نوجوان نے کہا حضرت یوشع نے، بتائیے جب ہم نے ٹھکانہ حاصل کیا تھا چٹان کے پاس. ٹھکانہ یعنی وہاں بیٹھے تھے، لیٹے تھے، ٹھہرے تھے. تو جب ہم نے ٹھکانہ پکڑا تھا چٹان کے پاس، فإني نسيت الحوت، میں تو مچھلی وہی بھول آیا. تو بھولنے کا مطلب نہیں کہ میں نے تھیلا وہاں چھوڑ دیا ہے، بھولنے کا مطلب ہے کہ وہ تو ہاں نکل گئی تھی. ہاں جی، لیکن میں بھول آیا، یعنی وہ قصہ بھول آیا، مچھلی کا قصہ بھول آیا. اور پھر فرماتے ہیں، معذرت کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے جان بوجھ کے نہیں بھولا، جان بوجھ کے نہیں بھولا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور میں اس قصے کو نہیں بھولا مگر شیطان نے بلایا ہے اس کے یاد کرنے سے. شیطان نے بھلا دیا اس کو یاد کرنے سے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ در حقیقت فاعل عرش خدا، ہر چیز کے فاعل، خیر و شر کے، یاد کرانے بلانے کے، سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن یہ اللہ کے آداب میں سے ہے کہ بری چیز کی نسبت سبب کی طرف کرو اور اچھی چیز کی نسبت مسبب کی طرف کرو. اگرچہ مسبب ہی نے سب کچھ کیا ہے، اسباب بھی اس کے پیدا کیے ہیں، لیکن یہ ادب ہے کہ جب خراب چیز ہو تو نسبت اس کے سبب کی طرف کرو، اور جب ٹھیک چیز ہو تو سبب کو چھوڑ دو، پھر مسبب الاسباب کی طرف کرو. تو اس لیے کیونکہ بھول اچھی چیز نہیں ہے نا، اور بھلانے میں زیادہ تر سبب شیطان ہی بنتا ہے. بری چیزوں کو یاد دلانے کے سبب بھی ہوتا نا، جیسے نماز میں کھڑے ہو تو ماشاءاللہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن بری چیزوں کو بھی تو بہرحال شیطان، تو شیطان کی طرف نسبت کی کہ شیطان نے بلایا جناب، میرا اس میں کیا قصور. تو حدیث میں ہے کہ اگر کسی کو نماز میں نقصیر چھوٹ جائے، دوران نماز نقصیر، یا عورت کو حیض آ جائے، تو یہ شیطان کا عمل ہوتا ہے. یہ شیطان، حالانکہ دیکھیے حیض تو ایک طبی چیز ہے، عورتوں کو ہوتا ہی ہے اپنے ٹائم سے، اور نقصیر ایک بیماری ہے، وہ بھی ہوتی ہے، کوئی رگ پھٹ جاتی ہے تو خون آتا ہے. لیکن اس میں حضور نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی شیطان اس کام پہ خوش ہوتا ہے. اس کی نماز توڑ دی میں نے، اس کی نماز کو میں نے خاتمہ کر دیا، تو اس لیے وہ اس سبب کی طرف ہے کہ یہ اسباب اس کے اسباب یعنی شیطان. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے. جی، ایوب علیہ السلام پر بیماری کس نے ڈالی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس نے ابتلا آزمائش. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انی مسنی الشیطان، اے اللہ مجھ کو شیطان نے چھو لیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، شیطان نے مس کیا. اس لیے کہ ادب یہ ہے کہ بری چیز کی نسبت خالق کی طرف نہیں کرو، اس کے پیدا کرنے اسباب کی طرف. انہوں نے بھی ایسا کیا. تو بہرحال میں مچھلی بھول آیا اور مجھے نہیں بلایا مچھلی کو مگر شیطان نے کہ اس کو یاد رکھتا اس قصے کو. اور ہوا کیا؟ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس مچھلی نے دریا میں ایک عجیب رستہ بنا لیا. عجیب اس لیے کہ باقی چیزیں جب پانی میں جاتی ہیں تو پانی مل جاتا ہے، پتھر مارو، چیز پھینکو، لیکن اس کا معاملہ یہ کہ پانی میں گئی تو پانی چاروں طرف سے رک کے ٹنل بن گیا. جی، تو عجیب رستہ بنا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا، نوجوان سوچا، اس نے کہا میاں وہیں تو ہم نے رہنا تھا، وہیں تو ہم نے رہنا تھا. قال ذلك ما كنا نبغي، کہا وہی تو وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم تھے. لہذا فرتدا على آثارهم قصصا، دونوں ساتھی واپس لوٹ گئے اپنے
قدموں کے نشان پر جس رستے سے آئے تھے اسی رستے پہ قدم لے کر اسی جگہ میں پہنچے۔ جب دوبارہ وہاں پہنچے تو اب فوجد عبدا من عبادنا، کیونکہ اس وقت وہ بندہ نہیں تھا، حالانکہ وہیں سے تو ہو کر آئے تھے نا، اس وقت وہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے پایا دونوں نے ایک بندے کو من عبادنا، ہمارے خاص بندوں میں سے، خاص نوازش جن بندوں پہ ہوتی ہے، خاص جن بندوں کو ہم علم کے ذریعے سے معرفت سے نوازتے ہیں جی، کہ وہ بندہ کون تھا؟ آتینا رحمتا من عندنا، ہم نے اس کو اپنے پاس سے مہربانی سے نوازا تھا، ہم نے خاص رحمت سے یعنی اس کو نبوت عطا فرمائی، ولایت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا۔ وَعَلَّمْنَا مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم دیا تھا، اس کا علم واسطے سے، کسی بیچ کے واسطے سے نہیں تھا، ڈائریکٹلی ہمارے پاس سے تھا، من لدنا۔ تو انبیاء کرام کا علم من لدنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے بھیجتے ہیں یا دل میں القاء کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، پر انبیاء کرام کا علم اللہ کی طرف سے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ انبیاء کرام کی وحی میں بیچ میں فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو علم وحی کہتے ہیں، اور اس کا نام لدنی نہیں ہوتا۔ لدنی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں فرشتے کا واسطہ بھی بیچ میں نہ ہو۔ اس لیے اس علم کا عام طور پہ اطلاق ولی کے علم پہ ہوتا ہے، نبی کے علم پر نہیں، کیونکہ نبی کا علم بواسطہ فرشتہ ہوتا ہے، اگرچہ ڈائریکٹلی بھی ہوتا ہے پر زیادہ تر، لیکن یہ القاء ربانی سے ہوتا ہے، الہام ربانی سے ہوتا ہے، اس کو الہام بھی کہتے ہیں، اور اسی کو کشف بھی کہتے ہیں، یعنی کوئی بات اللہ راز کی کھول دیتے ہیں جی۔ لیکن عام طور پہ جو اولیاء ہوتے ہیں اور ان کو جو علم لدنی حاصل ہوتا ہے، یعنی کشف یا الہام کا، وہ شرعی دلیل نہیں ہوتا، اس کو دلیل بھی نہیں پیش کر سکتے، اس لیے کہ اس میں شیطان کے دخل اندازی کے بھی چانس ہوتے ہیں، لیکن وحی کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فرشتہ وحی لاتا ہے، ایک تو وہ ذی قوت، بڑا ہی طاقتور ہے، جبریل امین، اور دوسرا ذی قوت عند ذی العرش مکین، اللہ کے ہاں وہ بڑی طاقت والا ہوتا ہے، اور سما امین، وہ بڑا امانت دار بھی ہے، خود بھی وحی میں گڑبڑ اور کوئی دوسری قوت بھی اس کی وحی میں گڑبڑ نہیں کر سکتی۔ اور پھر مزید یہ کہ وہ خود اتنا طاقتور اور امین ہے، جب وہ وحی لاتا ہے تو اس کے ساتھ ہزارہا فرشتوں کی گارڈ بھی ہوتی ہے۔ تو وہی کیسی ہے؟ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ سامنے سے کوئی باطل کی دخل اندازی، نہ پیچھے سے کسی باطل کی دخل اندازی ہوتی ہے۔ تو وحی کا علم بالکل مصدقہ 100% درست ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی شک۔ لیکن جہاں کا کشف اور الہام کا علم ہوتا ہے، میں نے کہا اس میں پچھلے وہ دلیل نہیں ہوتے، ایک روشنی اس سے مل سکتی ہے کسی چیز کے بارے میں، لیکن یہ چونکہ اللہ کے نبی ہیں نا، حضرت اس لیے ان کا علم لدنی بھی علم نبوت کی طرح ہے۔ وَعَلَّمْنَا مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اچھا جی یہ بات ہوئی۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو کہتے ہیں جب دیکھا تو وہ لیٹے ہوئے تھے، چادر تانے ہوئے اوپر، تو آپ نے کہا السلام علیکم، جب نے سلام کیا وہ چونک پڑے اور کہا انا بِأَرْضِكَ هَذَا السلام، اس ملک میں سلام کا کیا بات ہے بھائی، امریکہ ہے تمہاری اس سرزمین میں سلام۔ تو اس کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ یہ تو جنگل ہے، غیر آباد علاقہ ہے، یہاں تو کوئی انسان دور دور تک نہیں رہتے، یہاں کون آ گیا سلام دین، سلام کہنے والا؟ اچھا، یا یہ مطلب کہ یہاں آس پاس کی ساری آبادی ٹوٹلی جو نا وہ کافروں کی ہے، تو بھئی یہ مسلمان کہاں سے آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو خیر سلام ہوا تو پھر پوچھا کہ من انت، آپ کون ہیں سلام کرنے والے؟ انہوں نے کہا موسیٰ. کہا موسیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ کہا جی بنی اسرائیل کے موسیٰ، صاحب تورات، اللہ کا نبی موسیٰ. یہاں ایک بخاری شریف میں قصہ بھی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں، صحابی تو نہیں، ایک تابعی تھے نوف بقالی. نوف بقالی وہ لوگوں کو کہتے پھرتے تھے کہ جس موسیٰ کی ملاقات حضرت حضر سے ہوئی ہے یہ موسیٰ صاحب تورات نہیں ہے، یعنی ہے تو بنی اسرائیلی کا، کوئی اور موسیٰ ہے، اللہ کے رسول جو موسیٰ ہے وہ یعنی نہیں. تو وہ اس قسم کی واز لوگوں کو کرتا تھا. سمجھا؟ تو کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جناب نوف بقالی تو ایسی تقریریں کرتا پھرتا ہے. لیکن صحابہ کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے. آج ہی کی بات نہیں. تو آپ نے فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے. صحابہ تو بڑے جری تھے معاملے میں، وہ تو کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے. جی ایسا ایسا جھوٹ بولتا ہے اللہ کا. میں نے خود ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ حضور نے فرمایا وہ موسیٰ صاحب تورات تھے. موسیٰ صاحب تورات تھے، دوسرا موسیٰ نہیں تھا. تو بہرحال تعارف ہوا کہ میں موسیٰ ہوں، اللہ کا نبی ہوں اور آپ سے ملنے کے لیے. جب ملاقات ہوئی تو کیسا آنا ہوا، کیسے تشریف لائے؟ تو قال له موسیٰ، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا حالت طبق علی ان تعلمن مما، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غائب درجے کی تواضع ہے. دیکھنا تو اللہ کو اپنے متواضع بندے پسند ہیں، سرکش اور متمرد نہیں. وہی کہہ دیتے اچھا جی نبی تو مجھے بنایا ہے اور علم دوسرے کو زیادہ دیا ہے، جیسے شیطان نے کہہ دیا نا اس کے سامنے کیسے جھکے اس سے تمہیں اچھا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اس وقت کا تو رسول نہیں ہوں، صاحب کتاب نہیں ہوں، تو مجھ سے بڑا عالم کون ہوا؟ بلکہ انتہائی تواضع سے کہا چاہیے مجھے پتہ نہیں تھا، تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو ضرور میں اس سے ملوں گا، اس کے علم سے استفادہ کروں گا. تو اب یہ لیکن شاگرد بننے کی حیثیت سے آ رہے ہیں اللہ کے جلیل قدر پیغمبر. تو ان سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے چلوں، آپ کے ساتھ رہوں، اس شرط پر ان تعلمن مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے سکھائیں اس علم سے جو آپ کو رشد و ہدایت کا علم سکھایا گیا ہے. آپ کو جو علم دیا گیا ہے آپ اس علم میں سے اگر مجھے کچھ سکھائیں تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، آپ کے پیچھے پیچھے چلوں. یہ درخواست کی. تو مطلب ہے کہ آدمی کسی سے علم حاصل کرے تو اس سے اجازت لے لینی چاہیے، میں آپ کے درس میں بیٹھ سکتا ہوں، آپ سے کچھ سیکھ سکتا ہوں، یہ بھی آداب علمی میں سے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جواب میں فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ بالکل صبر نہیں کر سکو گے. یعنی مجھے اعتراض نہیں ہے، رہو سیکھو، لیکن آپ صبر نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ میرا علم جو آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ بالکل مختلف اس علم سے جو آپ کے پاس ہے. یعنی ایک دن کے پاس شریعت کا علم تھا نا، لیکن اس کا دور ختم ہو چکا تھا. اب جو علم چلا رہے تھے یہ تکوینی علم ہے جو بظاہر شریعت سے ٹکراتا ہے بظاہر. تو آپ کے پاس جو علم ہے تو انہوں نے باقاعدہ پہلے سے کہا کہ موسیٰ انک علی علم وانا علی علم، آپ ایک اور علم رکھتے ہیں میں ایک اور علم رکھتا ہوں، تو اس میں بظاہر ٹکراؤ ہوگا، پھر آپ صبر نہیں کر سکیں میرے ساتھ. تو بہتر ہے کہ ابھی سے چھوڑ دیجیے انک لن تستطیع معی صبرا. پھر وجہ بھی بتاتے ہیں وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اس چیز پر کہ جس کی خبر کا احاطہ آپ کو ہے ہی نہیں، جو آپ کے علم کے دائرے سے باہر ہے جی، اور آپ کے علم سے وہ ٹکرائے گا تو آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. تو یہ یعنی معاملہ مشکل ہمارا نبھا
نہیں ہو سکے گا. تو ڈرا تو دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو ڈٹے ہوئے تھے، اتنا دور کا سفر کیا. ان کا میاں فکر نہیں کرو، ستجدنی انشاء اللہ صابرا، کہ میں بڑی بات تو نہیں کرتا، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے. اس لیے کہ اللہ ہی نہ چاہے تو پھر تو بات نہیں. انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور ولا اصیل کامرا، میں آپ کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا اور کوئی سوال وغیرہ یعنی نہیں کروں گا. آپ جیسے کریں گے، بس میں نے تو بہرحال آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ استاد اور شاگرد کے درمیان تعلیم کے لیے اگر کچھ شرائط ہوں تو یہ جائز ہے. یعنی کچھ شرائط استاد لگائے یا کچھ شرائط سیکھنے کے لیے شاگرد لگائے علم سے پہلے، تو یہ درست ہے. کیونکہ یہاں کچھ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے بطور شرط کے ذکر کی، کچھ بطور حضرت نے بطور شرط کے کی کہ مجھ سے پوچھنا نہیں، میں جو کچھ کروں گا. انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس شرط پہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا علم سکھائیں. ان کی شرط بھی ہے، ادھر سے بھی شرط ہے. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء، تو انہوں نے فرمایا اچھا اگر آپ میرے پیچھے چلتے ہیں اور مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو فلا تسألنی عن شيء، آپ نے مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا. کیوں کیا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ نہیں، اور یہ نہیں کہ آپ کو اندھیرے میں رکھوں گا، بلکہ حتی احدث لک من ذکر، یہاں تک کہ میں خود بیان کروں آپ کے سامنے اس کا ذکر کہ یہ کیوں ہوا. تو میں خود ان باتوں کے بعد بتاؤں گا کہ کیوں کیا، آپ بیچ میں نہیں بولیں گے. یہ شرط ہے میرے ساتھ. تو آپ دیکھتے جائیں، بولیں نہیں، میں خود اس کی حقیقت، اس کی وجہ نہیں بتاؤں گا. تو یہ طے ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے درمیان، علیہ السلام کے درمیان، یعنی شرائط طے ہو گئی. اور اب اس کے بعد ان کا سفر شروع ہو گیا آگے. اب تیسرے صاحب کا نام نہیں ہے، فتح کہاں گیا، یا ساتھ گیا یا اس کو واپس کر دیا، پر آگے فتح کا نوجوان ساتھی خادم کا ذکر نہیں. اب حضر اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آگے سفر پہ روانہ ہو گیا. اچھا یہ بات تو یہاں تک ہو گئی. اب ایک بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو نبی تھے اور ان کی نبوت کا ایک دور تھا، مگر اس وقت وہ تکوینیات کے کام میں تھے، نبوت کے کام میں ابھی نہیں تھے، کوئی ان کی امت نہیں تھی. جی تو کیا حضرت خضر اب تک بھی زندہ ہیں یا نہیں؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اب بھی زندہ ہیں یا نہیں. تو اس سلسلے میں اہل علم کے دو طبقے ہیں، دو حصوں میں. محدثین اور فقہاء اور بہت سے حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت کا ایک دوری زندگی تھا اور وہ اب نہیں. ان کی دلیل ایک تو ابھی 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں ایک آیہ کریمہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِرَجُلٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں بنائی. یعنی جتنے لوگ آئے اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے. تو لہذا یہ بھی کافی پرانے دور کے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے تک تو ہوں گے، نہ معلوم بعد میں کب تک ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ سے پہلے جتنے آئے ہمیشہ کی زندگی نہیں. تو لہذا وہ اس میں وہ بھی آتے ہیں. ایک بات. دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو وہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت کرتے، کیونکہ اللہ نے ازل میں انبیاء کرام سے یہ عہد لیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم انبیاء کرام جو ہے نا ضرور ان پہ ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے.
تو اگر حضور کے دور میں یہ ہوتے زندہ تو کبھی کبھی آتے ملاقات، لیکن کوئی نہیں مل رہا کہ حضور سے ان کی ملاقات ہوئی ہو. ٹھیک ہے نا؟ دو باتیں. تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج کے بعد اس وقت روئے زمین پر جتنے انسان ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ 1 صدی کی بات ہے، ہر صدی کی بات نہیں. یعنی ہر صدی کی بات نہیں، یعنی صدی سے اوپر بھی لوگوں کی عمریں ہوتی ہیں، اب بھی ہوتی ہیں، لیکن اس صدی کے بارے میں خاص فرمایا کہ آج کے بعد، یہ حضور کی وفات سے 1 مہینہ پہلے، کہ آج کے بعد اس وقت روئے زمین پہ جتنے لوگ موجود ہیں 100 سال کے بعد کوئی نہیں ہوگا. اگر حضرت حضرت فرض کریں کہ اس زمانے میں بھی تھے تو 100 سال کے بعد وہ نہیں رہ سکتے. سمجھے بات؟ تو یہ 3 دلائل ہو گئے، ایک آیت قرآن مجید کی، ایک حضور کا یہ ارشاد، ٹھیک ہے نا، اور تیسرا ہاں جی اگر ہوتے تو حضور سے ملاقات کرتے اور آپ کی مدد کرتے. ٹھیک ہے، یہ تو محدثین، مفسرین اور ان حضرات کا قول ہے. دوسری طرف بہت سے فقہاء، علماء اور زیادہ تر صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت حضرت جو ہیں وہ اب بھی زندہ ہیں، اور کئی حضرات کہتے ہیں کہ ہم سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور وہ بسا اوقات کچھ نہ کچھ تعلیمات بھی دیتے ہیں. تو وہ ان دلائل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ دلائل اپنی جگہ میں بالکل ٹھیک ہیں، اور ہم جو یعنی ان کی حیات کے قائل ہیں تو جسم عنصری کے قائل نہیں. وہ جسم جو ان کا پہلے تھا وہ نہیں، اللہ نے ان کو ایک مثالی جسم دیا ہے، عالم مثال میں جیسے اجسام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جیسے اللہ کسی کو خواب میں دکھا دیتا ہے، ایک جسم خواب میں دکھا دیتا ہے، تو وہی اللہ اس کو کسی اور جسم میں ظاہر میں بھی دکھا دیتا ہے. تو وہ دور یعنی اپنا تو وہ پورا کر گئے، ان کی وفات بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس دور کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری حیات ان کو دی ہے، اور اب وہ مثالی جسم میں، مثالی جسم اسی کو کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ خواب میں نظر آیا یا ویسے ہی بیداری میں کسی کو کوئی نظر آ گیا، تو یہ جسم مثالی ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو پہلا جسم تھا. تو کہ جسم مثالی میں ان کا ظہور ہوتا ہے، اور کبھی کبھی لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ، لیکن ان کا چونکہ اب نبوت اور رسالت والی تو تعلیمات نہیں ہے نا، تو جسم مثالی میں ان کو اللہ تعالیٰ یہ جو تکوینی کام ہے نا ان پر کو معمور کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ تر سمندر پہ ہوتے ہیں یا فضا میں، زمین پہ ہوتے بھی بہت کم ہے، نہیں ہوتے. جی کیسے؟ معرفتی کی بات تو میں کر رہا ہوں نا کہ ان کا یہ دور جو مثالی زندگی کی، تو مثالی جسم جو ہے نا اس کے لیے زمین پہ ہونا ضروری نہیں ہے. تو زمین پہ بھی آتے ہیں، زمین پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ سمندر پہ بھی ہوتے ہیں اور وہ فضا میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ یہ تکوینیات کا کام کرتے ہیں، جیسے کہ وہ ابھی تو سلسلہ آئے گا نا. تو وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور نے یہ جو فرمایا کہ اس وقت روئے زمین کے جو لوگ ہیں تو وہ اس وقت روئے زمین پہ نہیں تھے. وہ کہتے ہیں جس طریقے سے حضرت عیسیٰ بھی تھے نا 4تھے آسمان پر، تو وہ بھی اس میں نہیں آتے کیونکہ وہ روئے زمین پہ نہیں تھے. تو یہ بھی روئے زمین پہ نہیں تھے، تو حضور نے روئے زمین پہ جو ہے نا وہ 100 سال کے بعد نہیں ہوں گے، تو اس کا اطلاق یعنی ان پہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آپ سے پہلے ہم نے کسی کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں بنائی تو وہ جسم عنصری کی نہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ عنصری جسم کے ساتھ وہ ختم ہو گئے. لیکن اب مثالی جسم میں اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی روح کو کسی دوسرے جسم میں یعنی دوسری مثالی جسم میں ڈال کے وہ ان سے یہ کام جو اللہ تعالیٰ لینا چاہتے وہ لیتے ہیں. بہرحال ان کی ایک ذریعے کی ان کی چونکہ ملاقات بھی ہوتی ہے،
جی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، ان کے بارے میں تو کوئی ذکر نہیں ہے. ان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ کب تک رہیں گے نہیں رہیں گے. تو میں نے دونوں اقوال آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، میں کوئی فتویٰ آپ کو نہیں دے رہا. جی یعنی یہ بھی کافی علماء اہل علم ہیں، پھر صوفیاء کرام زیادہ ہیں اس میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں کبھی 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 کبھار. اور یہ میں اپنے والد گرامی کے لیے ایک بات سناتا ہوں. ہم ان چیزوں کے اتنے زیادہ قائل نہیں ہیں، لیکن میرے والد گرامی سے بھی ایک ایسی شخصیت کی ملاقات ہوئی تھی. وہ کراچی، آپ تو جو پاکستان کے لوگوں کو جانتے ہیں، کراچی سے آگے ٹھٹھا نگر ہے جو قدیم شہروں میں سے ہے، مغلیہ دور کے شہروں میں سے ہے. اور مغلیہ دور میں وہ بہت بڑا دارالحکومت تھا، اس لیے اب پتہ بادشاہی شاہ جہان کی مسجد بھی ہے شاندار. اور وہاں مکلی کا ایک بڑا قبرستان ہے. مکلی وہ پہاڑی ہے، پتہ کئی میلوں پر، وہ بھی مغلیہ دور کا قبرستان ہے. پوری پہاڑی ہے نا، پتہ نہیں 2-3 میل کے فاصلے پر ان لوگوں کا قبرستان. ان میں پرانا قبرستان ہے. تو وہ ایک دفعہ وہاں تشریف لے گئے تھے کسی موقع پر اکیلے. تو کسی قبر کے پاس تھے، ایسے اشارے ثواب کے لیے یا کسی لے گئے تھے. تو کہتے میں نے دیکھا کہ اچانک میں نے کہیں اس کو چاروں طرف سے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے سنا تھا کہ یہاں کوئی ایسی شخصیت آتی ہے، یہ سنا تھا کسی سے. تو کہتے ہیں کہ میں جب وہاں گیا پولیس اشارے ثواب کیا یا بیٹھے ہوں گے جو بھی ہوگا، تو اتنے میں اچانک دیکھا کہ ایک آدمی آ کر بیٹھ کے میرے قریب ہی، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی آدمی بیٹھا آ کر قریب. دونوں عربی لباس میں ملبوس تھے اور دونوں آپس میں عربی زبان میں گفتگو کر رہے تھے. پر میں نے آتے نہیں دیکھا، جب قریب آئے تو نظر آئے. دور سے جیسے آدمی کو آتے دیکھتا نہیں. تو آگے بیٹھ کے انہوں نے باتیں شروع کی، عربی میں باتیں کی، وہ اردو میں بھی باتیں کرنے لگے، وہ کسی اور زبان میں بھی کسی سے باتیں کرنے کے بعد باتیں ہوئی. میں نے بھی ان کے ساتھ مصافحہ کیا، مجھ سے بھی تھوڑی سی بات ہوئی. تو میں بیٹھا رہا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے، اٹھ کے وہ چلے. تو چلے تو 2 تھے. اب تو یعنی میں ان کو بغل دیکھ رہا ہوں. تو دور تک گئے تو ایک غائب ہو گیا، ایک رہ گیا. کچھ آگے گئے تو وہ ایک بھی غائب ہو گیا. لیکن ان کی گفتگو سے، مختلف زبانوں میں ان کی گفتگو سے، ان کے چہرے مورے سے، ان کے لباس سے وہ اس علاقے کا آدمی نہیں تھا، اور نہ وہ اتنی زبانیں جانتا تھا. اب یہ نہیں کچھ کہا کہ میں فلاں یا کہوں، وہ بات نہیں ہے. مطلب کہ ایسے آدمی سے ان کی ملاقات ہوئی. اب خدا جانے کہ وہ کون آدمی تھا. ٹھیک ہے، آتے ہوئے نظر نہیں آیا بیٹھا، باتیں ہوئی، کئی زبانوں میں ہوئی، بڑا مقدس چہرہ، لباس بہترین. چلے تو 2 نظر آئے، آگے چلے تو چلتے چلتے ایک غائب ہو گیا، ایک نظر آئے چلتے چلتے وہ بھی آنکھوں سے اجڑ ہو گیا. تو بہرحال اللہ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہری دلائل تو اسی پر ہیں کہ ان کی وفات ہوگی. لیکن جو حضرات قائل ہیں تو وہ مثالی جسم کے قائل ہیں، اسی جسم کے قائل وہ بھی نہیں ہیں مثالی جسم کے. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ خواب میں کسی کو دکھا دیتے ہیں، پہلے زمانے کے بھی کسی کو دکھا دیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ آنکھوں سے بھی کبھی نظر آ جاتے ہیں کسی کو، کسی سے بات چیت بھی ان کی ہو جاتی ہے. بہرحال کوئی ایسا شرعی مسئلہ ہے کہ جس پر ایمان غیر ایمان کا، لیکن اس میں یعنی اہل علم کے یہ 2 قول تھے تو میں نے آپ کو بتا دیا. تو ان کے درمیان یہ بات یعنی طے ہوگی کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ مجھ سے میرے کاموں پر سوال نہیں کریں گے، میں خود بتاؤں گا. اور یہ کہ انہوں نے شرط لگائی کہ میں اس شرط کے ساتھ آپ کے ساتھ جاتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ سکھائیں گے. یعنی ویسے ہی نہیں، آپ مجھے کچھ سکھائیں گے. یہ ہوا. اب میں نے کہا اب دونوں کا سفر شروع ہو گیا، اور تیسرے کا پتہ نہیں کہ وہ واپس بھیج دیا ان کو یا وہ بھی ساتھ ہے لیکن ان کا ذکر نہیں ہے. فانطلقا، اب یہ دونوں چلے. اب کون چلے؟ خضر اور موسیٰ علیہ السلام چلے. تو حتی اذا رکب فی السفینہ،
چلتے چلتے تھے ہی دریا کے کنارے، لیکن اب سفر تھا دریا سے پار جانے کا، تو دونوں پھر ایک کشتی میں بیٹھے. اس کشتی میں بیٹھے، کشتی تھوڑی چلی تھی کہ حضرت نے ایک تختہ نکال دیا. خرا کہا، اس کو پھاڑ دیا، یعنی اس کا ایک تختہ نکال دیا. ایسا بھی نہیں کہ وہ ڈوب جائے، اندر سے، باہر سے نہیں، اندر سے ڈبل تختے ہوتے نا، اندر سے ایک تختہ اس کا نکال کر رکھ دیا. موسیٰ علیہ السلام کا اخرقتها لتغرق اہلہا، آپ نے اس کا تختہ ہی نکال دیا ہے، آپ ان کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ کیا محال ہے کہ آگے چل کے آپ دوسرا بھی نکال دیں اور ڈوب جائے؟ ابھی دیکھ ہی نکالا خیر سے، تو آپ نے اس کا تختہ نکال دیا لتغرق اہلہا، تاکہ اس کے لوگوں کو آپ ڈبو دیں. لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بہت برا کیا صاحب، آپ تو بہت دیکھا نا. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دو لڑکوں کی کشتی تھی، اور وہ حضرت کو کچھ جانتے تھے، وہ اس پہ آیا جایا کرتے تھے پار ادھر کبھی ادھر، تو انہوں نے ان سے تو کرایہ لیا ہی نہیں کہ جانتے تھے یہ، چونکہ ان کے مہمان تھے موسیٰ علیہ السلام، تو ان سے بھی لیا، چلو یہ تھوڑا بندہ ہے، تو دونوں سے کرایہ بھی نہیں لیا. تو موسیٰ نے دیکھو انہوں نے تو اتنا احسان کیا کہ فری میں ہم دونوں کو بٹھایا، آپ نے یہ جواب دیا کہ تختہ ہی نکال دیا. لقد جئت شیئا امرا، آپ نے. اس میں جا کے روایت یہ بھی ہے کہ جب کشتی میں بیٹھے تو ایک چڑیا آئی، وہ کشتی کے کنارے کے اس پہ بیٹھی، اور پھر اس نے دریا میں اتر کے چونچ میں پانی پیا اور پھر آ کے وہاں بیٹھی. تو حضرت نے موسیٰ سے کہتی، موسیٰ دیکھیے آپ کا علم اور میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا چڑیا نے چونچ میں دریا سے لیا. ہم اپنے آپ کو بڑے بڑے علامہ کہتے ہیں، یہ ہے اور وہ ہے، اور ہاں یہ اللہ کے دو نبی ہیں. دیکھو نبی کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کا، شریعت کا علم دنیا کے میں نہیں کہتا. تو انہوں نے کہا دیکھیے ہمارا، میرا اور تیرا دونوں کا علم، کیونکہ اس وقت وہ دنیا میں وہی دو بڑے تو عالم تھے، تو اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں، کیونکہ یہاں دریا سے ایک بوند جو اس نے اٹھائی ہے، تو ایک بوند تو کم ہوگی نا، پر اللہ کا علم تو جتنے دیا جاؤ کم ہی نہیں ہوتا، وہاں کمی والی بات نہیں ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے بڑے عالم ہیں، اور ہمیں اللہ کی علم کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں ہے، اور ہم اپنوں کو کہ فلاں علامہ صاحب ہے اور مشرق اور مغرب کا جانتا ہے اور جنوب و شمال کا جانتا ہے اور فلاں جانتا ہے اور فلاں جانتا ہے. بیچارے کے پاس کیا ہے؟ اور جو اصل علیم بذات الصدور ہے جی، یعلم ما فی الارحام ہے، اس کے علم کا تو بھولے سے بھی کبھی تذکرہ نہیں کرتے. فلاں صاحب پہنچے گئے تو فلاں صاحب پہنچے ہوں گے، پتہ نہیں کہاں پہنچے یا کہاں پہنچیں گے. جی جی، یہ جو اوپر ایک بات رہ گئی تھی، اسی کی نسبت سے مجھے یاد آ گئی، جو پیچھے ایک بات رہ گئی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت سے ملاقات ہوئی نا، کہ وہ لیٹے ہوئے تھے، یہ جب پہنچے تو انہوں نے سلام کیا، تو انہوں نے پوچھا من انتا، پہلے کہا نا اس زمین میں سلام کہاں سے آ گیا، اور پھر کہا آپ کون ہیں. تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدثین میں سے ہیں، اور بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح انہوں نے لکھی ہے فتح الباری. علامہ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اسی کے تحت لکھا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء و اولیاء غیب نہیں جانتے، وہی جانتے ہیں جو اللہ ان کو بتاتے ہیں. کہتے ہیں ادھر بھی حضرت نبی ہیں جی، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو موسیٰ سے کیوں پوچھتے کہ آپ کون ہیں؟ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ کون ہے، اور جب انہوں نے بتایا تو ان کو علم ہوا.
تو جب تک اللہ بتائے نہیں کسی کو علم نہیں ہوتا. یہ اس بات کی دلیل ہے. یہ اللہ نے اسی کی تعلق ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلا اعتراض کر دیا. تو حضرت بولے الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہ جناب میں نے آپ کو پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. لیکن آپ بول پڑے نا، پہلے ہی کام پہ آپ بول پڑے اور زوردار لفظوں میں کہ آپ نے برا کیا. یہ بھی نہیں کہا کہ کیا کیا، یہ بھی آپ نے بہت برا کیا. یعنی کشتی والوں کا نقصان ایک برا کیا. شریعت کی نظر میں تو برا ہی ہے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو شریعت کے عالم تھے. اب شریعت کے خلاف ایک قدم تو کیسے برداشت کر سکیں؟ وہ دیکھیں کہ شریعت کے خلاف اور چپ رہے. جی خدا کہ آپ نے بہت برا کیا، نقصان کیا لوگوں کا. تو انہوں نے کہا آپ کو پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر دی. فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت، جو کچھ میں بھول گیا ہوں نا، بھول کے سوال کیا ہوں، تو اس پر میری پکڑ دھکڑ مت کیجیے، اس پر مواخذہ مت کیجیے. یہ سوال غلطی سے ہوگا، بھولے سے ہوا. مجھے بات یاد نہیں تھی کہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے نہ بولنے کا، وہ بات ذہن سے نکل گئی تھی، اس لیے میں نے یہ سوال کر دیا. تو لہذا بھولے نہیں پکڑے جاتے. تو یہ بھول کے ہوئے تو آپ میرا مواخذہ نہ کریں. وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، اور آپ مت ڈالے میرے اس معاملے میں مجھے تنگی میں، کبھی مجھے رخصت کر کے جاؤ واپس. تو جناب یہ بھولے سے سوال ہوا ہے. بھول چوک اللہ بھی معاف فرماتے ہیں، آپ بھی معاف فرما دیجئے. اور اس سوال کی وجہ سے مجھے تنگی میں مت ڈالیں کہ جاؤ میاں واپس جاؤ، چانس دیں مجھے. اچھا ٹھیک ہے، دے دیا انہوں نے. فانطلقا، تو پھر دونوں چل پڑے. اب چل پڑے ہیں کشتی سے اتر کر، اور یہ جو انہوں نے کشتی کا تختہ نکالا تھا نا، یہ آگے چل کر پھر جوڑ بھی دیا تھا. یہ نہیں کہ پڑا ہوا صحیح، کیونکہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے نکالا تھا. جب اس خطرے سے کشتی نکل گئی نہیں جی، تو اب اس کشتی اس کو یعنی جوڑ دیا، اس کو دوبارہ لگا دیا، تو کشتی تو ٹھیک ٹھاک ہوگی. چلو ٹھیک ہوئی. تو اب خشکی پر ساحل پر باہر جب اترے نا، تو پھر اب ساحل پہ جا رہے ہیں. فانطلقا، دونوں چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ایک لڑکے سے جا ملے. لڑکے کھیل رہے تھے فٹ بال، والی بال، یا کچھ بھی کھیل رہے تھے، یا کبڈی یا کچھ بھی کھیل رہے تھے. تو ایک لڑکا دیکھا بڑا اچھلتا کودتا ہے، بڑا پھرتیلا ہے، بڑا تیز ترار ہے، بڑا حسین و جلیل بھی ہے. فقتلہ، تو حضرت آگے بڑھے اور یہاں سے پکڑا اور مروڑ کے رکھ دیا، سلا دیا. بہت پھدکتا ہے تو چلیے، تو اس کو مار ڈالا. یہ کیس تو پہلے سے بھی بڑا خطرناک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کیسے رہ سکتے ہیں بھائی؟ وہ تو بھولے سے ہوا تھا. اب بھولے کی بات نہیں، دیکھی جائے گی. جو اب کہتے دیکھی جائے گی، اب تو چھوڑوں گا نہیں. قالا قتلت نفسا زکیۃ، آپ نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا. نابالغ معصوم بچہ، بے قصور بچہ. بڑا تھا تو کوئی بات ہوتی، کوئی گناہ ہوتا. اس کا کیا گناہ ہے؟ تو ایک معصوم بچے کو مار ڈالا. بغیر نفس، بغیر دوسرے آدمی کے قتل کیا، کہ اس نے کسی کو نہیں مارا. اس نے کسی کو بچے کو مارا ہوتا تو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ قصاص میں آپ نے مارا. تو اس نے بغیر کسی کے مارے اس کو آپ نے مار ڈالا، بالکل معصوم کو. لقد جئت شیئا نکرا، آپ بہت بری چیز لائے ہیں. بہت، پہلے سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے، کیونکہ قتل بڑا جرم ہے. ہر شریعت میں قتل ناحق بڑا جرم ہے. اسلام میں تو بات ہی کیا ہے. اسلام میں تو اللہ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے مار ڈالا، اس نے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ایک آدمی کا قتل جیسے پوری انسانیت کا قتل ہے.
ایک آدمی کی ویلیو اللہ کے نزدیک اتنی جیسے کہ سارے اور سارے انسانوں میں دیکھو انبیاء بھی ہیں کہ نہیں؟ سارے لوگوں میں صالحین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ تو ایک آدمی کو ناحق قتل کرنا ایسا جرم ہے جس کے پوری انسانیت کو اس نے مار ڈالا، اس میں ساری مقدم، تو کتنا بڑا جرم ہوا۔ اسی طرح من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک آدمی کو زندہ کر دیا، زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت و حیات اس کے اختیار میں تھی، اس کو اجازت تھی کہ اس کو مار ڈالے، اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ اس نے اتنا ثواب کمایا جیسے ساری انسانیت اس کے قبضے میں تھی، اور اس نے سب کو زندہ چھوڑ دیا۔ یعنی ایک شخص ہے جس نے دوسرے کو قتل کیا ہے نا۔ اب مقتول کے جو وارث ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کریں نہیں، کرا دیں۔ اختیار تو مقتول کے وارثوں کو ہے، لیکن قصاص لینا گورنمنٹ کا کام ہے، آپ میں نہیں لے سکتے۔ لیکن قصاص کا مطالبہ ہمارا کام، یہ حکومت کا نہیں ہے۔ آج الٹی گنگا پہتی ہے، آدمی ہمارا مرتا ہے اور استغاثہ حکومت خود کرتی ہے، پکڑ دھکڑ وہ کرتی ہے، جرمانے وہ کرتی ہے، اپنے جرمانے اپنے ہاں جو بھی کرتی ہے۔ حالانکہ جس کا آدمی مرا ہے وہ رپورٹ کرے گا، ملزم کا پکڑنا حکومت کا کام ہے۔ پکڑنے کے بعد عدالت میں جب جائے گا تو جج فیصلہ نہیں کرے گا، مقتول کے وارثوں کو بلائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اگر وہ کہتے ہیں ہم قصاص چاہتے ہیں، حکومت معاف نہیں کر سکتی، جج معاف نہیں کر سکتے، وہ ضرور قصاص۔ وہ کہتے ہیں ہم قصاص معاف کرتے ہیں، اس سے مالی معاوضہ لیتے ہیں، اتنے پیسے دے دے، تو بھی حکومت اس سے پیسے لے کر ان کو دے گی، اپنے خزانے میں نہیں ڈالے گی کہ تم جاؤ گھر میں بیٹھو ہم خود نمٹ لیں گے۔ نہیں، یہ سب اختیار وارثوں کا ہے۔ وہ کہیں کہ ہم اس کو فری میں معاف کرتے ہیں، کوئی چارج نہیں اس پہ، حکومت چارج نہیں لگا سکتی، نہ اس کو جیل میں سکتی ہے، اسی وقت اس کو روانہ۔ تو حکومت کا اتنا کام ہے کہ قاتل کو صرف پکڑ کے لائے، باقی جو مقتول کے وارث کہیں گے اس کے مطابق ہوگا۔ یہ ہے شریعت کا قانون، مگر یہ کہاں ہے آج؟ تو بہرحال اگر کوئی قاتل کو فری میں معاف کر دے تو یعنی اتنا بڑا ثواب ہے جیسے سارے لوگ ہی قاتل تھے اس کے، اور اس نے سب کو آزاد کر دیا۔ اتنا بڑا کام ہے۔ اور کسی انسان کو، کسی مسلمان کو قصدن مارنا، اگر مارنے والا کہتا ہے کہ اس کا خون حلال ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ تو کس نے حرام کو حلال کہا تو کافر ہو گیا، لیکن اگر اس کے خون کو حلال نہیں کہتا، ایسا کہتا کہ اسے میں مارتا ہوں، تو یہ سخت ترین گناہ کبیرہ ہے، اور 8 چوٹی کے گناہوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں، من قتل مؤمنا متعمدا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا پر قتل کو حلال نہیں سمجھتا، قتل کیا، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، ٹھیک ہے، اور وَلَعَنَهُ اللَّهُ، اللہ کی اس قاتل پہ لعنت بھی ہے، وَغَضِبَهُ، اور اللہ کا غصہ بھی اس پر ہے، وَعَدَّ لَهُ جہنم، اللہ نے اس کے لیے جہنم سزا کے طور پہ تیار کی ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے جہاں یہ پلٹ کے جائے گا۔ دیکھیں قاتل کے لیے 4 باتیں فرمائی، من قتل مومنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیہا، ایک، اور لعنہ اللہ، غضب علیہ، وعد له جہنم، جہنم کا 2 دفعہ ذکر آ گیا،
تو اتنی سخت یعنی وعید ہے ناحق قتل کرنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو عظیم الشان خطبہ دیا، اس خطبے میں بار بار آپ نے فرمایا توجہ دلانے کے لیے کہ یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے۔ پھر آپ نے خود بتایا کہ فلاں مہینہ نہیں، فلانا دن نہیں، فلانا شہر نہیں۔ صاحب جی ٹھیک ہے، کہ جس طریقے سے اس دن کی عزت ہے، اس مہینے کی عزت ہے، ٹھیک ہے نا، اس شہر کی عزت ہے، حرمت ہے، اسی طرح ایک مومن کی جان، اس کا مال، اس کی عزت دوسروں پہ ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ اس دن گناہ کرنا حرام ہے، اس شہر میں گناہ کرنا حرام ہے، اس مہینے میں گناہ کرنا حرام ہے۔ لیکن آج مومن کی نہ جان سلامت ہے، نہ مال سلامت ہے، نہ عزت آبرو سلامت ہے، بالکل اس کے ٹوٹل اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ دیکھیے اس وقت مقدس ترین جگہ دنیا میں کون سی ہے؟ مقدس ترین بتائیے؟ بیت اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، پھر حدود حرم، پھر دنیا کی ساری مسجدیں، لیکن سب سے مقدس ترین اللہ کا گھر ہے نا جی۔ اگر کوئی اللہ کے گھر کو چھیڑے تو کوئی مسلمان دنیا میں اس کو برداشت کریں گے؟ غلط نظر سے بھی دیکھے تو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے اللہ کے گھر تو کتنی عزت والا ہے، کتنی حرمت والا ہے، کتنا مقدس ہے، لیکن ایک مومن تجھ سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ تو اس پہ نظر ڈالے الٹی تو سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور مومن کی تو عزت ہی نہیں، یوں جاؤ گاجر مولی کی طرح کھٹک کرتے رہو، تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو بہرحال یہ کیس بڑا سنگین تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے قصداً اس پہ اعتراض کیا کہ آپ نے ناحق ایک جان کو مار ڈالا، آپ نے تو بہت برا کیا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔